بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں ایک انمول تحفہ ہے، محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے، چھلچھلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی اور خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان آئے، ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ نہیں کبھی احسان جتلاتی ہے اور نہیں اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے کراں کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایہ محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص و ایثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کو عظیم اور مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک والدین کی عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور تکلیف والے رویہ پر بھی اولاد کو لفظ اف بھی کہنا ان کے مرتبہ کے خلاف کہا کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش آیا جائے۔ حالانکہ لفظ اف کہنا کوئی بہت بڑی بے احترامی نہیں ہے۔ عام بات چیت میں اس لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج کے خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہٰذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کی شان کے خلاف قرار دیا۔ جہاں لفظ ماں آیا، سمجھ لیا کہ ادب کا مقام آیا۔ میری نظر میں تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العزت نے اس پاک ہستی کو یہ سوچ کر بنایا کہ جب انسان کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچوں، آہوں اور دکھوں کو نثار کرے گا اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے کہیں نہ ملی ہوگی۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا، فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آئی اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دی۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو چاہے ماں جتنا ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اس ہستی کی ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دیتی، اور اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد ہے اور آخرت میں بھی نامراد۔ اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بہت بڑا ہے اور محبت کی انتہا بھی اسی ہستی میں ہی ہے۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کم ہے۔ ماں جیسی محبت، خلوص اور ایثار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہیں۔
ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے محبت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بتایا اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے مگر اس سے ناراض ہے۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ ان کی زندگی سخی رہے۔ سخت سردیوں میں راتوں میں جب بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ماں انہیں خشک جگہ پر ڈال کر خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دیتی ہے۔ ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کر سکتا ہے، اسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اس کی اولاد ناروا سلوک کر جاتی ہے۔ بعض معاشروں میں تو بوڑھی والدہ کو شیلٹر میں چھوڑ آتے ہیں، اسی طرح ہسپتالوں میں بھی ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ماں کے بڑھاپے میں اس سے اکتا جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنی والدین کو پایا اور جنت حاصل نہیں کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعض لوگ ماں کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ایسی ہستی جو سراپا محبت ہے، اس کے ساتھ نامناسب سلوک دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شفیق ہستی کی محبتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ سال میں صرف ایک دن منا لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہر روز اپنی ماں کی قدر کریں، اور جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر وقت دعائے خیر کریں۔ سینکڑوں صفات و خصوصیات اور مجاہدات و ریاضیات کی خوشبوؤں سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ اسی کے متعلق ذکر ہوتا ہے، آسمان نے کہا ماں کی عظمت و رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کے دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی کے آگے زہرہ، مریخ اور ثاقب کی بھی روشنی مان پڑ جائے۔ بادل نے کہا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ ہے، جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔
سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ رحیم ہے جہاں پر رنج و غم سب چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کے رنگت کبھی مان نہیں پڑتی۔ پھولوں نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے جس کے سائے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میری طرف سے دنیا کے لیے عظیم تحفہ ہے اور انعام خداوندی ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور ہے، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، جس کی باتوں میں محبت ہے، جس کے دل میں رحمت ہے، جس کے ہاتھوں میں شفقت ہے، جس کے پیروں میں جنت ہے اور جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کیا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرما برداری ماں کی اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ ماں کو حاصل ہے، جس کو صرف محبت بھری نظر دیکھ لینے سے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ماں باپ کی اطاعت اور خصوصاً ماں کی عظمت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں جنت ہے اور ماں کی قدر کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ ماں نکلتا ہے۔ ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا، دونوں جہاں ماں کی وجہ سے قائم ہے، ماں سے دونوں جہاں ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں کے بنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ماں کائنات میں انسان کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی ماں کی تقدس، اس کی عظمت، اظہار اور خدمت و اطاعت کے لیے مخصوص ہے۔